نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز سامعین کرام، انتخابات کا زمانہ قریب ہے۔ 5 سال حکومت کے مکمل ہوئے، ایک جمہوری دور مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ کے بعد بہرحال مکمل ہو گیا۔ اب اگلے 5 سال کے لیے انتخابات شروع ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر سیاستدانوں کا جو طبقہ ہے وہ بدنام ہے، کیونکہ سیاست کے اندر مثبت منفی ہتھ کنڈے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا گرانے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور سخت مقابلے کی وجہ سے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، آداب ہیں، ان کی رعایت نہیں ہوتی۔ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف اسکینڈل ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اور کوئی موقع اس اعتبار سے خالی نہیں جانے دیتے، کیونکہ سیاست میں اس قسم کی آلائشیں ہیں، خرابیاں ہیں۔ تو جو لوگ دیندار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گندی چیز ہے، اس میں ہمارا پڑھنا مناسب نہیں ہے، سیاست میں اچھے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ گندگی کی جگہ ہے، وہاں جا کے انسان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ اور ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ جو جماعتیں، جو دینی جماعتیں بھی سیاست میں جاتی ہیں ان کو بدنامی ملتی ہے۔ تو ایک ذہنوں میں لوگوں کے شبہ ہوتا ہے کہ اس سے دور ہی رہا جائے، اور اسی وجہ سے بکثرت دیندار طبقہ ووٹ ڈالنے سے بھی گریز کرتا ہے۔ جو دیندار طبقہ نہیں ہے وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے جو ووٹ نہیں ڈالتی، وہ سمجھتے ہیں کہ آج چھٹی کا دن ہے، تفریح کا دن ہے، کون دھوپ میں جائے، لائن میں لگے، ووٹ ڈالے۔ ان کو بھی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ کے کہ ہم تو نیک لوگ ہیں اور یہ گندا کام ہے، تو وہ لوگ بھی اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصہ پاکستان کو آزاد ہوئے گزر چکا ہے، ابھی تک ہماری اسمبلی میں ڈھنگ کے لوگ اور اہل لوگ نہیں پہنچتے۔ تو آج اسی حوالے سے کچھ رہنمائی کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق دے، اپنی پسند کے دین پر عمل کرنے کے بجائے اس دین پہ عمل کی توفیق دے جو اللہ چاہتے ہیں، اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق دے جس کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ جو علماء حق اور اکابر جس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ووٹ کی شرعی حیثیت ایک رسالہ لکھا ہے۔ حضرت کے فرزند ارجمند اور ہمارے بزرگ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ووٹ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے اور جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں
کہ ہم اس وجہ سے ووٹ نہیں ڈالتے، ہم اس وجہ سے ووٹ نہیں ڈالتے، تو اس لحاظ سے حضرت نے بھی ایک رسالہ حال ہی میں لکھا۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی حمایت کی تھی، اور مسلم لیگ کی حمایت جب کی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کے جو بڑے تھے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ ظاہری معنی میں کوئی دیندار آدمی نہیں تھے، نہ ان کی داڑھی تھی، نہ ان کا لباس مشرقی تھا، نہ ان کی گفتگو میں اردو بہت صاف تھی، تو ظاہری طور پہ وہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں لگتے تھے، دیندار نہیں لگتے تھے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حمایت فرمائی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو لیڈر ہونا چاہیے، جو سیاسی رہنما ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ بدعنوان نہ ہو، دیانتدار ہو۔ ایک صفت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ قوم کا، ملک کا خیر خواہ ہو، مدبر ہو، تحریک چلا سکتا ہو، اور ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ دیندار ہو۔ فرمایا دو صفت ان میں موجود ہے، تیسری کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں۔ یعنی تیسری صفت نہیں ہے، لیکن کیونکہ مقابلے میں کوئی اور رہنما بھی نہیں ہے، تو کسی نے کل ایک لطیفہ سا تھا، واقعہ بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، تو کسی نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ میں آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا کیونکہ آپ دیندار نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر گاندھی کو دے دو، وہ زیادہ دیندار ہوگا۔ یعنی میرے مقابلے میں تو گاندھی ہے، تو میں اگر اوسط درجے کا مسلمان ہوں یا چلو کمزور مسلمان ہوں، لیکن میرے مقابلے میں کون ہے؟ تو ہمارے بزرگ بہت دور اندیش تھے، دینداری کی جو شرط ہے اس کو بھی سمجھتے تھے اور حالات کو بھی سمجھتے تھے۔ جب وہاں پر آدمی ہی دو ہیں، جیسے اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم امام کس کو بنائیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی جو فاسق نہ ہو، داڑھی ہو، اس کی لباس صحیح ہو، صحیح العقیدہ ہو، متبع سنت ہو، یہ شرائط ہم بتا دیتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ ہم دو آدمی ہیں، دونوں ہی داڑھی منڈے ہیں، ہم جماعت سے نماز پڑھیں یا الگ الگ پڑھیں؟ کیونکہ ہمارے پاس شرائط والا امام تو موجود۔ اب اگر ہم کہتے ہیں الگ الگ پڑھو، پھر جماعت کا اہتمام کیسے ہوگا؟ اور ہم کہتے ہیں کہ جماعت سے پڑھو، تو انہی دونوں میں سے کوئی آگے ہوگا۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوں گے وہ کہیں گے بھائی جماعت نہ چھوڑو، تمہاری انفرادی نماز سے تمہاری جماعت کی نماز بہتر ہے، اور تم ہو تو دونوں ایک ہی جیسے، تو لہذا تمہاری ایسی نماز بھی چلے گی۔ تو جہاں پر شرائط کو دیکھا جاتا ہے وہاں پر حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ شرائط فرشتوں پہ نافذ نہیں ہوتی، انسانوں پہ نافذ ہوتی ہیں، اور انسان مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو نہ صرف امام الوقت تھے بلکہ مجدد تھے، اس صدی کا ان کو مجدد کہا گیا۔ یقیناً وہ تقوی میں، فراست میں، تدبیر میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے بہت آگے تھے، لیکن جس قسم کا وہ سیاسی نظام چلانا تھا اور جس قسم کی پذیرائی ان کو مل چکی تھی، اس کے بعد حضرت نے اپنے آپ کو آگے لانے کے بجائے ان کی پیروی کرنا مناسب سمجھا۔
تو یہ سمجھداری کی بات ہے جو کہ اکابر کے ملفوظات پڑھنے سے، ان کے حالات پڑھنے سے سمجھ میں آتی۔ تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں سے، وہ یہ ہے کہ ووٹ ڈالنا آپ پہ لازمی ہے۔ ووٹ ڈالنا گناہ کا کام نہیں ہے، سیاست گندگی نہیں ہے، سیاست کے ذریعے سے قوم کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں تو وہ ان کا اپنا فعل غلط ہے۔ جیسے آج کل اسکول کا نظام ہے، اب کوئی کہے کہ اتنی فیسیں ہیں، کو ایجوکیشن ہے، لہذا اسکول ہی نہیں ہونے چاہیے، تو یہ بہت غلط بات ہو جائے گی۔ اسکول تو انسان کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں، اس کو عصری تعلیم اور مہارت دینے کے لیے ہوتے ہیں، یہ ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ خود مدارس میں جب کسی کو داخلہ ملتا ہے تو کہتے ہیں میٹرک کیا ہے نہیں کیا۔ تو اسکول کی تعلیم تو انسانی معاشرے کی ضرورت ہے۔ اگر اسکول والوں نے اس کو کمرشل کر دیا ہے، بیچ رہے ہیں تعلیم، مہنگی کر دی ہے تعلیم، اس کے اندر مخلوط ماحول پیدا کر دیا ہے، سیکولر سوچ پیدا کر دی ہے، تو یہ خرابیاں ہیں۔ ان خرابیوں کا علاج ہوگا، اسکول بند نہیں ہوگا۔ اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بدعت ایسی ہو جو خالص بدعت ہو، اس کو منع کیا جائے گا۔ اگر کوئی چیز خالص بدعت نہ ہو بلکہ اصل میں تو سنت ہو، اس میں اضافہ ہو جائے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا، صرف اس کی صفائی کی جائے گی۔ مثلا جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں لوگ، تو اس وجہ سے ہم جنازہ تو نہیں چھوڑیں گے نا کہ کچھ لوگ جنازے میں بدعت کرتے ہیں، بدعت کو چھوڑنا چاہیے لہذا جنازہ ہی نہ پڑھاؤ، یہ تو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی تیجا 40واں آگے کے کوئی الگ سے کچھ کرتا ہے، ہم کہیں گے اس کو چھوڑو۔ تو بدعت چھوڑنے کی چیز ہے، لیکن جب وہ سنت کے ساتھ یا کسی مشروع چیز کے ساتھ ملتی ہے تو پھر تطہیر ہوتی ہے۔ مشروع چیز کو باقی رکھا جاتا ہے، بدعت کو ختم کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب مسلمانوں کے معاشرے کو ایک سیاسی رہنما کی ضرورت ہے، نظام کوئی بھی ہو سکتا ہے، خلافت کا نظام بھی ہو سکتا ہے، جمہوریت کا نظام بھی ہو سکتا ہے، بادشاہت کا نظام بھی ہو سکتا ہے، ان میں سے کچھ نظام آئیڈیل ہوں گے، کچھ نظام آئیڈیل نہیں ہوں گے۔ حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، اس نے صحابہ کرام تک کو شہید کروایا۔ اتنا بڑا ظالم جس کے ظلم پر اتفاق ہے۔ حجاج بن یوسف جب غالب ہو گیا، گورنر بن گیا، صحابہ کرام نے اس کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں، کیونکہ اگرچہ ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ انفرادی حیثیت سے ہو رہا ہے، اور جو فوائد ہیں وہ اجتماعی آ رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف کی حکومت قائم ہے، لہذا مسلمانوں کا نظام بکھر نہیں رہا، مسلمانوں کی فتوحات جاری ہیں۔ سندھ حجاج بن یوسف کی کوشش سے فتح ہوا ہے، محمد بن قاسم اس کا بھتیجا تھا، وہ آیا تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے کسی شخص کو مارا تو یہ ظلم ہے، لیکن یہ انفرادی نوعیت کا ظلم ہے۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی کو ہٹایا، انفرادی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ اگر حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی جاتی تو اجتماعی نقصان ہوتا۔ صحابہ کرام نے اس کو غلط بھی کہا، حجاج بن یوسف کے سامنے بھی کلمہ حق کو بلند کیا،
لیکن صحابہ کرام نے اس کے باوجود اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اس کے نظام کو خراب نہیں کیا۔ تو اگر کوئی ظالم رہنما بھی ہو تو رہنما نہ ہونے سے یہ بہتر ہے۔ کوئی ظالم رہنما بھی ہو تو رہنما نہ ہونے سے یہ بہتر ہے، کیونکہ رہنما ہوگا تو لوگوں کو پتا ہوگا کہاں جانا ہے۔ لہذا اگر انتخابات سے کوئی غلط آدمی بھی آتا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم اس کو آہستہ آہستہ ٹھیک کریں گے، کوشش کریں گے۔ کوشش کیسے کریں گے؟ حصہ لے کے کریں گے، صحیح اور اہل آدمی کو ووٹ دیں گے۔ آج ہم جس کو ووٹ دیں گے وہ جیت کے قریب پہنچے گا، ہار جائے گا، اگلی دفعہ کچھ اور آگے ترقی کرے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ، اگر ہم اس نظام سے جڑے رہیں گے اور اگر ہم اس نظام کو برا بھلا کہتے رہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں واقعتاً بہت خرابیاں ہیں، لیکن خرابیوں کو دور کرنے کا ذہن بنائیں، نظام سے دور ہونے کا ذہن نہ بنائیں۔ تو لہذا پہلا نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جیسا بھی نظام ہے، جیسے بھی لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، ہر جگہ کوئی دیندار لوگ حصہ نہیں لیتے، ہر حلقے میں الگ الگ مسئلے ہیں، اور جو بھی منتخب ہو جائے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ووٹ دینا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ووٹ کے اندر 3 حیثیتیں ہیں، 3۔ ایک حیثیت اس کی شہادت کی ہے، آپ گواہی دیتے ہیں کہ فلاں شخص رہنما بننے کا اہل ہے۔ میرے حلقے میں 6 آدمی ہیں، ان 6 آدمیوں میں سے میری رائے میں فلاں شخص رہنما بننے کا اہل ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ دوسری حیثیت اس میں ہے توکیل کی، وکالت کی، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حلقے کے تمام لوگوں کی طرف سے یہ نمائندہ بن سکتا ہے اور یہ علاقے کے مسائل کو حل کرے گا، تو ہم اس کو نمائندہ بناتے ہیں، وکیل بناتے ہیں۔ اور تیسری حیثیت ہے شفاعت کی، سفارش کی، کہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ اس کو آپ اسمبلی میں لیں، اور اگر اس نے شرائط پوری کی تو اس کو وزیر اعظم بنائیں، ہم سفارش کرتے ہیں۔ تو شہادت کا مسئلہ سب کو پتا ہے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو بھی شہادت جاننے کے بعد چھپائے گا، شہادت بغیر جانے تو کوئی دے نہیں سکتا نا، دیکھنے کے بعد۔ اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اپنے علماء سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے مشورہ کرے، لیکن جب اس پر ایک بات کھل جائے اور اس شہادت کا حکم بھی لگنا ہے، نتیجہ آنا ہے، اب اس کے لیے اس شہادت کا چھپانا جائز؟ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس کی بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس کی بالغ اولاد کے لیے بھی جائز نہیں۔ ایسا نہ کیا جائے کہ ہم تو شہادت ووٹ دے آئیں اور اپنی پردے دار بیویوں کو سے ووٹ نہ دلوائیں۔ جب اجتماعی معاملات ہوتے ہیں تو یہ پردے کے اور اس قسم کے معاملات میں تخفیف ہو جاتی۔ آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران نماز نہیں پڑھیں گے، وضو کرنا ہوگا۔ آپ کہیں گے نہیں وضو کرے گی تو میری بیوی کی آستین یہاں تک چلی جائے گی، بھائی کہیں بھی چلی جائے لیکن نماز تو پڑھنی۔ تو جب بھی کوئی سفر ہے، اجتماعی معاملہ ہے، وہاں پر تخفیف ہوتی ہے۔ تو بے شک عام دنوں کے اندر عورت کا نکلنا مناسب نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی ضرورت سے جب اپنی شاپنگ کے لیے نکلتی ہے، جب اپنے دور کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے، جب اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے، تو اجتماعی معاملے میں پوری ملک کے مفاد کے لیے اس کو نکلنا چاہیے اور نکل کر ووٹ دینا چاہیے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر میں ووٹ نہیں دوں گی تو میں گناہگار ہوں گی۔
یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بہتر ہے کہ دے دے، یہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے، واجب ہے اس کے اوپر. لیکن میں نے کہا واجب اسی وقت جبکہ اس کو بات سمجھ میں آ چکی ہو. اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو شہادت مجہول چیز کی نہیں دی جاتی کہ چلو کسی کو بھی دے دیتا ہوں، ایسے نہیں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے علاقے کے لوگوں سے، علماء سے. لیکن جب بات راجع بات سمجھ میں آ جائے، واضح بات تو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. کیونکہ اگر ایک آدمی دیندار ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر فلاحی کاموں کی کمی ہو، خدمت کی کمی ہو، محنت کی کمی ہو، تدبیر کی کمی ہو. اور ہو سکتا ہے ایک آدمی بڑا مدبر ہو، بڑا سمجھدار ہو، اس کے اندر دینداری کی کمی. تو بہت ہی مثالی قسم کا آدمی آپ کو نہیں ملے گا. لیکن بہرحال آپ کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. تو یہ پہلی بات تو اتنی بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم شہادت دے رہے ہیں، ہم اپنا نمائندہ ترتیب دے رہے ہیں، ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں. اور ان تینوں کاموں کے لیے ہمیں آگے آ کر کام کرنا ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اگر آپ کا ووٹ آپ کے آبائی گاؤں میں ہے اور آپ یہاں پر ہیں تو یہ اتنا اہم اور قومی مسئلہ ہے کہ آپ کو یہاں سے وہاں سفر کر کے جانا چاہیے اور آپ کو ووٹ دینا چاہیے. کیونکہ جب شرعی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے آپ خرچہ بھی کریں گے، سفر بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی لے جائیں گے، گرمی بھی برداشت کریں گے. جب ایک چیز آپ پہ لازم ہے تو آپ کو کرنا ہے. تو لہذا پہلی بات اس کو بہت اچھی طرح تمام اہل وطن، تمام پاکستان کے باسی اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں ووٹ دینا ہے. ووٹ نہ دینا کوئی آپشن نہیں ہے، ووٹ ہمیں دینا ہے. ابھی تک میں نے یہ بات نہیں کی کہ کس کو دینا ہے، لیکن ووٹ دینا ہے. اب آگے مسئلہ آتا ہے کہ ووٹ دیں کس کو. تو یہاں پر ایک میں جنرل فارمولا آپ کو بتاتا ہوں. ووٹ کس کو دیں، ہم کیسے فیصلہ کریں کہ ووٹ کس کو دینا ہے. تو دیکھیں ہمارے ملک میں دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہے اس کی اسلامی نظریاتی اساس، اس کے آئین کی اسلامی شکوں کا دفاع، جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اور حدود وغیرہ مختلف جو قوانین نافذ ہیں ان کا مسئلہ ہے. مغربی ممالک کی پوری کوشش ہے کہ اس قسم کی شکیں ختم کر دی جائیں، پاکستان کا آئین سیکولر آئین بن جائے. جو مین اسٹریم جماعتیں ہیں، جو عام طور پہ لبرل جماعتیں کہلاتی ہیں، ان کو ان شکوں کی نہ بہت معلومات ہے، نہ ان کو اس کی بہت اہمیت کا اندازہ ہے، اور نہ وہ اس پر خود سے کھڑے ہوتے ہیں. جب بہت سارے عوام کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی اساس کا دفاع، پاکستان کے اسلامی آئین کا دفاع. آئین میں جو شکیں ہیں جن کو مغرب بار بار کہتا ہے اس کو بدلو، اس کو بدلو، اس کو بدلو، ان کا دفاع. یہ کام عام مین اسٹریم جماعتیں نہیں کر سکتی، کر ہی نہیں سکتی. ان کے منشور میں بھی نہیں ہوتا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ بہت زیادہ دیندار نہیں ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. لہٰذا جب مطالبہ مغرب کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، تھوڑا 19-20 کریں گے، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، ہم بھی خوش ہو جائیں گے. اس لیے مذہبی جماعتوں کا اسمبلی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. میں مذہبی جماعتیں کہہ رہا ہوں، دیوبندی جماعتیں نہیں کہہ رہا ہوں. مذہبی جماعتوں کا، کیونکہ مذہبی جماعت والے اتنی بات پر متفق ہوتے ہیں کہ ختم نبوت کا دفاع کریں، ناموس رسالت کا دفاع کریں، تو اتنی چیز پر اتفاق ہوتا ہے. تو مذہبی جماعتوں کا اسمبلی میں ہونا
ضروری ہے. اچھا مذہبی جماعتوں کا ایک دو آدمی ہوں گے ان کی کوئی سنے گا نہیں, تو مناسب تعداد میں ہونا یہ ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر پاکستان ترقی تو کر سکتا ہے, اس کا اسلامی نظریاتی جو آئین ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا. لہذا جنرل رول میں پہلا حصہ یہ ہے, جہاں سے کسی مذہبی جماعت, چاہے متحدہ مجلس عمل ہو کوئی اور جماعت ہو, جہاں پر کسی مذہبی جماعت کے جیتنے کا امکان ہو یا غالب ہو یا یقینی ہو, یقینی غالب امکان, وہاں پر ہمیں مذہبی جماعتوں کو ترجیح دینی چاہیے. بلوچستان میں بہت سے علاقے ہوں گے, خیبر پختونخوا میں بہت سے علاقے ہوں گے جہاں پر مذہبی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ جیت سکتے ہیں. پنجاب میں جھنگ وغیرہ کے علاقوں میں ہو سکتا ہے. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ان کے جیتنے کا یقینی ہے, بعض علاقوں میں غالب ہے, بعض میں غالب امکان ہے. جہاں پر بھی اس قسم کی کیفیت ہے تو ہمیں انہی کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ یہ پہنچے اسمبلی میں. جو یقینی ہے اس میں ہمارا ہاتھ ڈل جائے گا, جو یقینی نہیں ہے ہمارے ڈالنے سے یقینی ہو جائے گا. اور اگر وہ تھوڑا سا پیچھے بھی ہے تو اس دفعہ تھوڑا ترقی کرے گا, اگلی دفعہ جیت جائے گا. ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ مدد ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اسلامی آئین کو بچانے کے لیے. کیونکہ یہ مذہبی لوگ جب اسمبلی میں جائیں گے, چاہے یہ متحدہ مجلس عمل کے ہوں, چاہے ملی یکجہتی کونسل کے ہوں, چاہے تحریک لبیک کے ہوں, کسی کے بھی ہوں, یہ جب جائیں گے تو بعض مذہبی موضوعات پر یہ ایک ہو جائیں گے اور وہاں سے ایسا پریشر بنے گا کہ بقیہ ساری تنظیموں کو بھی ان کی بات ماننی پڑے گی. تو پہلا فارمولہ تو یہ ہے کہ جہاں سے جیتنے کا غالب امکان ہے, یقینی ہے یا نسبتاً بہتر امکان ہے, ہم کہہ نہیں سکتے کہ جیتیں گے ہاریں گے, لیکن جیتنے کا امکان ہے, تو وہاں پر ہمیں مذہبی جماعتوں کو بہت پروموٹ کرنا چاہیے. حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ نیچے آدمی کون ہے. ہو سکتا ہے مذہبی جماعت ہو اور آدمی کی داڑھی نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ ہم یہاں پر جماعت کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کو ترجیح دینی چاہیے. لیکن ایک بہت بڑا پاکستان کا علاقہ وہ ہے جہاں پہ مذہبی جماعتوں کے جیتنے کا امکان نہیں ہوتا. خود کراچی کو آپ دیکھ لیں, جہاں پہ مذہبی جماعتوں کے جیتنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. چند سیٹیں مل جائیں گی, اس سے زیادہ نہیں ہوں گی. ایسے علاقے میں کیا کیا جائے؟ تو ایسے علاقے کے اندر جو امیدوار ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں, پارٹی کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں. امیدوار کو دیکھنے کی کوشش کریں. امیدوار میں دیکھنے کی چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1, یا تو دیندار ہو, اس کی شہرت ہو دینداری کی, یا کم از کم دین دشمن نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی سیکولرزم کی باتیں نہ کرتا ہو, لبرلزم کی باتیں نہ کرتا ہو, دین بیزار نہ ہو, مدارس کے خلاف باتیں نہ کرتا ہو. آپ نے سنا ہوگا نا, سیاسی رہنما ان کو جہالت کی فیکٹریاں کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں, پھر بعد میں سوری کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں مزاج تو پتہ چل گیا نا, سوری ووری تو ہو گئی, وہ تو اللہ معاف کرے گا, لیکن ہمیں مزاج پتہ چل گیا کہ یہ آدمی علماء کے خلاف ہے, مدارس کے خلاف ہے اور مجبوراً ساتھ چلتا ہے. تو علاقے میں دیکھا جائے کہ جو بھی آدمی ہے اس کے اندر یا تو دینداری ہو, بہت اچھی بات ہے. اگر دینداری نہ ہو تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دین دشمن نہ ہو. بے شک اس کی داڑھی نہ ہو, بے شک عام وضاقتہ کے اندر بہت اچھا مسلمان نہ ہو, بے شک نمازوں میں سستی کرتا ہو, لیکن علماء سے محبت ہے.
علاقے کے مدارس کے ساتھ اچھا رویہ ہے، علاقے کے دینی تقریبات میں آنا جانا ہے، کچھ مزاج ہے اس کا دین کا، تو پہلی چیز ہم نے دیکھنی ہے دینداری. دوسری چیز ہم نے دیکھ رہی ہے کہ وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے. کرپشن سمجھتے ہیں نا، بدعنوانی. ایسا تو نہیں کہ اس کے اوپر کرپشن کے کیسز بنے ہوئے ہوں، پھر تو دیندار بھی ہوگا تو ہم کیا کریں. اگر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے مزاربہ اسکینڈل کے بہت سارے مقدمے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا سلسلہ ہے، تو خالی اس کی ظاہری وضاحت سے تو ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے. تو دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس کے اندر کرپشن نہ ہو. اور کرپشن نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یا تو کرپشن، بعض لوگوں کی تو شہرت ہے نا یہ کرپٹ ہے، وہ خود بھی بول دیتے ہیں. وہ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا آپ کا کوئی مقدمہ آپ ہارتے نہیں ہیں؟ اس نے کہا میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں، یعنی رشوت دے دیتا ہوں، فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں. تو کچھ لوگوں کی تو شہرت ہے، وہ تو کھلم کھلا کہہ دیتے ہیں ہم کرتے ہیں. تو اگر کوئی کرپٹ ہے وہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہو سکتا. تیسری چیز یہ کہ وہ مدبر بھی ہو. مدبر سمجھتے ہیں نا، جو تدبیر کر سکتا ہو، جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، جس کا ویژن مستقبل کا بڑا واضح ہو، جو یہ نہ کہتا ہو کہ کوشش کی تھی نہیں ہوا، ایسے نہیں کہتا ہو، جو بتائے کہ ہم یوں کریں گے، اس کے لیے ہم نے یہ پلان بنایا، یہ منصوبہ بنایا ہے، لوگوں کو مطمئن کرے. تو مدبر بھی ہو. ایسے آپ کے علاقے میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت کی بنیاد پر علاقے کے مسائل حل کیے، وہاں پر رفائی پروجیکٹ شروع کیے، وہاں کے پانی کا مسئلہ حل کیا، وہاں کی سڑکیں بنائی. یہ سمجھدار آدمی ہے، مدبر ہے، ٹھیک ہے نا. پارلیمنٹ میں جا کر صرف ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتا بلکہ کچھ کام بھی کرتا ہے. تو مدبر بھی ہو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ ملک دشمن بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت سے مذہبی بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ پاکستان کو برا بھلا کہتے ہوں، ایسے ہو سکتے ہیں. ہمیں ان کو بھی ووٹ نہیں دینا. جو پاکستان کو مانتا نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر جیت بھی گیا تو اس کے لیے ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو کوئی مذہبی بھی ہے لیکن وہ پاکستان مخالف باتیں کرتا رہتا ہے، وہ ہمارے کام کا. میں نے کہا کہ پاکستان صرف ایک وطن نہیں ہے، یہ اسلامی نظریاتی ریاست ہے. یہ قوم پرستی نہیں ہو رہی، ایک ایسی قومیت کا دفاع ہو رہا ہے جو اسلام کی وجہ سے ہے. ورنہ پاکستان میں کتنی قومیں رہتی ہیں، سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں. ان سب کو اگر ایک اکائی میں جوڑا ہوا ہے تو اسلام نے جوڑا ہوا ہے نا. اگر قائد اعظم آواز لگاتے کہ ہم سندھ کا کچھ بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان بنتا؟ قومیت پہ نہیں بن سکتا تھا، یہ اسلام پہ بنا ہے. تو پاکستان کا اگر کوئی مخالف ہے تو وہ ہمارے کام کا نہیں ہے. تو چوتھی چیز یہ کہ اس کو دیکھیں، کوئی دیندار ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف، اور جو دیندار نہ ہو، سیکولر ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے نا. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں کہ بھائی کسی کے اوپر مقدمے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ مغرب کی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی ملک کے اندر ہو رہا ہے، ملک کے اندر ہی حل ہوگا. امریکہ سے ڈکٹیشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو پڑوسی سے تھوڑی کوئی سمجھ کے آتا ہے مسئلہ. بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ابا سے بات کر لیتے ہیں، چچا سے کر لیتے ہیں، تائے سے کر لیتے ہیں، پڑوسی کے پاس تھوڑی جاتے ہیں. تو جو پاکستان کا مخالف ہے، چاہے دیندار ہو چاہے نہ ہو، سیکولر ہو، پاکستان کے خلاف اس کے منہ سے جملے نکلتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ایسے ریلیف نہ ملا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. تو پاکستان تو نہیں ٹوٹے گا، خدا مملکت خدا داد ہے. لیکن ایسے بولنے والے کا مزاج پتہ چل گیا.
عوام اتنے پاگل تو نہیں ہیں کہ جب جی چاہ پاکستان کی حمایت میں بیان دے دیا، جب جی چاہ خلاف دے دیا. اب سمجھ تو آتی ہے. تو 4 چیزیں میں نے عرض کی. ان بنیادوں پر آپ اپنے حلقے میں چیک کریں کہ کون سا امیدوار بہتر ہے. یہ ان علاقوں میں جہاں پر دینی جماعتیں نہیں ہیں یا ان کے جیتنے کا امکان نہیں ہے، علامتی ہے. تو فی الحال ہم کسی ایسے آدمی کو سامنے لائیں جو پاکستان کا حمایتی ہو، دینی طبقوں سے محبت رکھتا ہو، اس کے اندر کرپشن نہ ہو اور اس میں اتنی سمجھداری ہو کہ وہ کام کر سکے. تو اگر ہم ایسے لوگوں کو پورے پاکستان سے اکٹھا کر لیں، اسمبلی کے اندر بے شک کچھ تحریک انصاف سے آ رہے ہوں گے، کچھ پیپلز پارٹی سے آ رہے ہوں گے، کچھ نون لیگ سے آ رہے ہوں گے، لیکن آدمی سب اچھے ہوں گے. جب آدمی اچھے ہوں گے تو کوئی غلط تحریک جب چلانے کی کوشش کی جائے گی، یہ اچھے آدمی اس کو روکیں گے. اگر کوئی اسلام کے خلاف بات ہوگی تو انہی میں سے لوگ کھڑے ہوں گے، کہیں گے بھائی ہم دیندار نہیں ہیں لیکن اتنے گرے پڑے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا جب ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا تو شیخ رشید اور اس طرح کے بہت سے لوگ اٹھے، نہیں اٹھے؟ ان کو کوئی دینداری کا دعویٰ نہیں ہے لیکن اتنے بھی گرے پڑے نہیں ہیں کہ ختم نبوت پہ بھی ڈاکہ ڈال سکیں، ایسا نہیں. تو اچھے لوگ اگر پارلیمنٹ میں آئیں گے تو ہمارے دینی مسائل بھی حل ہوں گے. اور اگر ہم چھوڑے رکھیں کہ بھائی جو پہلے پاکستان نے کون سا تیر مارا ہے جو اب ہوگا تو چلو چلنے دو، تو جب آپ خود معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی وعدہ نہیں ہے. جب قومیں محنت کرتی ہیں، قومیں شعور بیدار کرتی ہیں، قومیں دعائیں کرتی ہیں، طلب کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. قومیں بے ہوش پڑی ہوں، سست پڑی ہوں، ان کو کوئی شعور نہ ہو، جس دن ان پر ووٹنگ میں حصہ لینا واجب ہے اس دن وہ 2 بجے سو کر اٹھ رہے ہوں اور پھر کھا پی کے پھر سونے کا موڈ ہو، ایسی قوموں کا علاج کیسے ہوگا؟ ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ کیوں مدد کریں گے؟ تو بہرحال تو خلاصہ یہ ہے، میں بات سمیٹ دوں، صرف 2 نقطے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ووٹ ڈالنا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. ایسی شرعی ذمہ داری کہ اگر نہیں ڈالیں گے تو گناہ ہوگا. لہذا اپنے حلقے میں غور کرنا، بہتر سے بہتر کا انتخاب کرنا، اس کے لیے رہنمائی لینا، یہ سب آپ پہ فرض ہے. اور جس دن یہ طے ہو جائے کس کو ووٹ دینا ہے تو جا کر ووٹ دینا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جا کے ووٹ دلوانا، یہ آپ پہ شرعاً لازم. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ووٹ کس کو دیں، اس میں پہلی ترجیح تو دینی جماعتوں کو ہے، لیکن ظاہر ہے یہ وہیں پر کام آئے گی جہاں پر ان کے جیتنے کا امکان ہوگا. جہاں پہ ان کے جیتنے کا امکان نہیں ہے وہاں پر ہم اور اچھے لوگوں کو لانے کی کوشش کریں. فرض کریں کہ ہم وہاں پر دینی جماعت کو ووٹ دے دیں، ایسے حلقے میں دینی جماعت تو نہیں جیتے گی لیکن کوئی اور اچھا امیدوار ہے، اس کے ووٹ کٹ جائیں گے تو اس اچھے کی جگہ کوئی بدماش آ جائے گا. تو ہم نے در پردہ اس بدماش کی مدد کی، تو لہذا ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم اچھے آدمی کو لانے کی کوشش کریں گے اور ہر حلقے میں ایسے دیانتدار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں جو کہ مذہب کے خلاف نہیں جاتے، جو ملک کے خلاف نہیں جاتے، اور باقی چھوٹا موٹا جو ہے وہ گڑبڑ تو سارے مسلمانوں میں. تو اس فارمولے سے اگر ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان انتخابات کے نتائج کو ہمارے حق میں، پوری پاکستانی قوم کے حق میں اور امت مسلمہ کے حق میں بہتر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.